سے ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ ایک اسلامی بلاک ہونا چاہیے. اب وہ اسلامی بلاک اگر OIC کی صورت میں ہے تو یہ علامتی ہے, عملی نہیں ہے, علامتی ضرور ہے. ہمیں اس کو مضبوط کرنا چاہیے. ہم بڑے زمانے سے کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہو, کشمیر کا مسئلہ ہو, دنیا بھر میں مسلمانوں کا مسئلہ ہو, پاکستان اور سعودی عرب میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مسلم امہ کی قیادت کرے. اگر آج دونوں ملکوں نے ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے تو یہ ایک اشارہ ہے کہ ہم مشترکہ مفادات, مسلم دنیا کے مفادات کے لیے ایک ہے, اور یہ ایک انیشیٹو ہے. ہمیں اس کا خوش آمدید کہنا چاہیے. اگر سعودی حکمرانوں نے ہمارے وزیر اعظم کو بلایا ہے اور وہاں پر اس قسم کے معاہدے کا آغاز کیا ہے, ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں اور ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. لیکن ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ اسلامی دنیا میں تقسیم کے اسباب کیا ہیں, کہاں کہاں پر مشکلات ہیں. ان مشکلات کو ایڈریس کرنا ہوگا اور وہاں پر نرمیاں لانے ہوں گی, معاملات کو ٹھیک کرنے ہوں گے. یہ صورتحال ہمارے ایشیا میں بھی ہے, یہی صورتحال جنوبی ایشیا میں بھی ہے, وسط ایشیا میں بھی ہے, مشرق وسطیٰ میں بھی ہے. لیکن امت کو ایڈریس کرنا ہوگا اس چیز کو. ہم ایشیا کی بات بھی کرتے ہیں. میں خود ایک ایشیاٹک فیڈریشن کا قائل ہوں, اور اگر 200 سال پہلے دنیا کی معیشت ایشیا کے ہاتھ میں تھی, بعد میں ہم قانونی بنا دیے گئے اور ہماری ساری معیشت پر مغرب نے قبضہ کیا اور یورپ محور بن گیا معیشت کا. آج پھر دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور پھر معیشت پلٹ کر ایشیا کی طرف آ رہی ہے. ہمارے پاس علامتی فورم ہیں, سارک فورم بھی ہے ہمارے پاس اور آسیان فورم بھی ہمارے پاس ہے, لیکن یہ علامتی ہیں. اس کو ہمیں عملی جامہ پہنانا ہوگا, ریجنلائز کرنا ہے دنیا کو. اگر عرب لیگ مضبوط ہے, یقیناً ہمارے اسلامی دنیا کا ایک حصہ مضبوط ہے. اگر ایشیائی مسلمان مضبوط ہے تو ہماری دنیا کے ایک خطے کا قوم اور وہاں کا مسلمان مضبوط ہے. ایشیا اپنا ایک کلچر رکھتا ہے, ایشیا اپنا ایک تہذیب رکھتا ہے, اور ہم نے اس حوالے سے پاکستان اس کو لیڈ کر سکتا ہے. ہمیں داخلی تنازعات, اب اگر مودی جیسے حکمران ہوں گے تو تنازعات پیدا ہوں گے, لیکن اگر صلح جو اور معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھنے والے نفرتوں سے بالاتر قیادتیں آئیں گی تو یہ اختلافات بھی ہم ختم کر سکتے ہیں, اصول کے تحت ختم کر سکتے ہیں. ہم اختلافات کو دور کرنے کے لیے بین الاقوامی ثالثی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر ہندوستان ہٹ درمی کرتا ہے تو پھر ایک فریق ہٹ درمی کرے تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. تو دنیا کو پریشر ڈالنا چاہیے. آج جیسے کہ کہا گیا کہ امریکہ معاشی لحاظ سے دنیا کی قیادت کر رہا تھا, لیکن آج دنیا ایک بار پھر یونیپولر سے ملٹی پولر کی طرف جا رہا ہے, اور چائنا اس وقت برابر کا مد مقابل آ گیا ہے. چائنا ایشیا کے اندر وحدت پیدا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے, اور یہ اس کی ضرورت بھی ہے, لیکن ہمیں بھی سوچ کے ساتھ نکلنا چاہیے یہاں سے. تو اس اعتبار سے بہرحال ہم عالمی تغیرات کو دیکھیں, اور جب 9/11 ہوا تھا تو ہم نے مسلسل یہ بات دہرائی کہ آج کے بعد عالمی تغیرات نے ابھرنا ہے, دنیا میں انقلابات آئیں گے,
نئی تبدیلیاں آئیں گی اور وہ آج رونما ہو رہی ہے. امن ہم دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، جبکہ اس وقت ہمارا ایک خالی تجزیہ تھا. تو انشاءاللہ العزیز یہ جمعیت علماء کی سوچ ہے، یہ اس کا فکر ہے، اور اس فکر کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں قومی وحدت کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمارے ان دوستوں کو جس طرح ہمارے قطر صاحب نے اکٹھا کیا ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی یہ محنتیں رنگ لائیں گی. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ملک کی معیشت کو بہتر کریں. ملک کی معیشت کی بہتری امن و امان میں ہے. اگر امن نہیں ہے تو معیشت نہیں ہے، اگر معیشت نہیں ہے تو پھر امن نہیں ہے. اور جن حالات سے ہمارے چھوٹے صوبے گزر رہے ہیں، جو وہاں رہ رہے ہیں، ان کو علم ہے. تو اس ملک کے امن کو کیسے بحال کیا جائے، اس کے لیے سوچنا پڑے گا. ہم سیاسی لوگ ہیں، ریاست ایک پوزیشن لے لیتی ہے، یہ اس کا حق ہے. مذاکرات کرنے ہیں، اگر یہ پوزیشن لے لی تو جب بھی مذاکرات کا ماحول آتا ہے ریاست جا کے مذاکرات کی. کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا روز اول سے موقف یہ ہے کہ آئیں بات کریں، لیکن جہاں پر ریاست یہ پوزیشن لیتی ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ہم صرف لڑیں گے، یہ اس کا حق ہے. لیکن اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ ایک فریق کی طرف سے مذاکرات کی تجویز آتی ہے تو پھر ہمیں وہ اصول لینے ہوں گے جس اصول کی طرف اللہ رب العزت ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. اگر کفار کے ساتھ بھی لڑائی ہو اور کفر کی طرف سے یہ تجویز آئے کہ آؤ صلح کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر وہ صلح کی طرف پر بچھاتے ہیں تو تم بھی صلح کے پر بچھا دو اور اللہ پہ توکل کرو. اگر دشمن سے آپ کو یہ ڈر ہو کہ وہ دھوکہ دے دے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فحسبک اللہ، آپ جائیں معاہدے کریں، اور اگر دھوکہ دے کر وہ آپ کو معاہدے کو توڑے فکر مت کرو، اللہ کہتا ہے میں آپ کے لیے کافی ہوں. ہمیں اس جذبے کے ساتھ ملک میں رہنا ہے. ہمارے ملک میں چاروں صوبوں میں رہنے والے تمام قومیتوں کے درمیان اگر ایک میثاق ہے تو وہ پاکستان کا آئین. اس آئین کو بھی ہم کبھی موم کی ناک بنا دیتے ہیں جب چاہے اس کی شکل تبدیل کرتے ہیں، جبکہ کسی بھی ملک کا دستور ایک مستحکم دستاویز ہوا کرتا ہے جس میں پارلیمنٹ کی سادہ اکثریت بھی ترمیم نہیں کر سکتی تاوقت ہے کہ 2/3 اکثریت نہ آئے. ہمارے ہاں تو مارشل لائیں آتی ہیں اور آئین کو لپیٹ لیتی ہیں، اس کی قدر و قیمت کو ختم کر دیتی ہیں. اور میں یہی سوال تمام سیاستدانوں سے کرتا رہا ہوں جب ہماری مجلسیں بنتی ہیں اور ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بزرگوں کی باتیں چھوڑو، میں بذات خود ضیاء الحق کی مارشل لا سے جمہوریت کی جنگ لڑ کے یہاں تک پہنچا ہوں. آپ سب ہمارے ہم سفر ہیں، یہ بتائیں کہ ہماری اس جدوجہد کے نتیجے میں آمرانہ قوتیں مضبوط ہوئی ہیں یا جمہوری قوتیں مضبوط ہوئی؟ نتیجہ تو برعکس سامنے آیا. کیوں برعکس سامنے آیا؟ کچھ کمزوریاں ہمارے اندر ہوں گی نا، ہم کمپرومائز کریں گے.